الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت کا کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم نے بالکل ابتدائی قرآن سے شروع کیا تھا اور اس کے بعد لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً سبقاً سبقاً آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126، 127 اور 128 تک۔ ناظرین کرام، یہ تقریباً الحمدللہ پہلے پارے کا اختتام کی طرف ہم سفر گامزن ہے۔ ناظرین کرام، یہ 3 آیات آج ہمارا سبق ہیں، تو سب سے پہلے اپنے اس سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین الشیخ قاری عبد الرحمن السدیس کی آواز میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا میں عرض کیا تھا، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا مرکز بنا دے اور اس میں بسنے والوں کو ہر قسم کے پھلوں کا رزق عطا فرما، خاص طور پر ان کو جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ جواب میں اللہ نے فرمایا، جو کفر کرے گا یا ایمان نہیں لائے گا، دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں ان کو بھی عطا کروں گا، پھر انہیں آخرکار جہنم کی آگ کی طرف گھسیٹوں گا جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں باپ بیٹا کو صحیح معنوں میں اپنا مطیع و فرما بردار بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مطیع و فرما بردار ہو، اور ہم کو یہاں پر عبادت کے لیے مناسک بھی عطا فرما اور ہمیں معاف فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے سبق سے ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ان کو یہ حکم دیا کہ شام سے آئیں اور ایک چٹیل میدان میں جو بے آب و گیاہ میدان تھا اس میں اپنے شیر خوار بچے کو چھوڑ کر اور ان کی والدہ کو چھوڑ کر آپ واپس چلے جائیں۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اور پھر ناظرین کرام، ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہی بیٹا جوان ہوا تو اللہ رب العزت نے یہ حکم جاری کر دیا کہ ابراہیم، آپ اور آپ کا بیٹا دونوں باپ بیٹا اسی مقام پر میرے کعبے کی بنیادیں ہیں، قبلہ اول کی بنیادیں ہیں، ان دیواروں، ان بنیادوں کی کھوج لگا کر وہاں پر دیواریں اٹھانی ہیں اور کعبہ کو تعمیر کرنا ہے۔ ناظرین کرام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا معمار اور مزدور بن کر کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے تو اس کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حضور دعائیں کر رہے تھے، اور ان دعاؤں میں ناظرین کرام سب سے پہلی دعا تو یہ تھی کہ یا اللہ، اس شہر کو امن والا شہر بنا دینا، اور پھر یہاں بسنے والوں کو، خاص طور پر یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں، الہ العالمین ان کے لیے پھلوں کا رزق عطا کرنا۔ ناظرین کرام، یہاں ایک بہت قابل غور نقطہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بطور خاص یہ دعا کی کہ اللہ، جو آپ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے رزق کی فراوانی کا بندوبست کرنا، اہتمام کرنا۔ لیکن اللہ کا جواب جو آیا وہ بڑا قابل غور ہے۔ اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ابراہیم، آپ کی دعا تو قبول ہی قبول ہے کہ ان کو جو میری ذات پر ایمان لاتے ہیں اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان کو تو رزق میں دوں گا ہی، لیکن جو نہیں لائیں گے میں ان کو بھی دوں گا، کیونکہ میں خالق ہوں۔ ناظرین کرام، جو خالق ہوتا ہے وہ اپنی مخلوق کی ہر احتیاج کو پورا کرتا ہے، اور مخلوق میں بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں جو کوجے ہوتے ہیں، بات کو نہیں مانتے، نافرمان بھی تو ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، گھر میں جو ماں ہوتی ہے وہ کب سو جاتی ہے اگر اس کا نافرمان بیٹا کھانا کھائے بغیر سو جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔
ماں ہے نا وہ کہتی ہے کہ کیا ہوا، میرا کہنا نہیں مانتا، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ بھوکا رہے اور میں سو جاؤں، وہ اپنے منہ سے نکال کر اس کو کھانا کھلا کے سوتی ہے، بے شک وہ نافرمان ہی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، وہی میں عرض کرتا ہوں کہ گھر میں کچھ بچے بھی تو ہوتے ہیں، تو ماں باپ کبھی ان کو نظر انداز تو نہیں کرتے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، تو وہ کیسے نظر انداز کر سکتا ہے آپ اپنی مخلوق میں سے ان لوگوں کو جو اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے؟ ہم آج مشاہدہ کرتے ہیں پوری دنیا میں کتنے کروڑوں لاکھوں اربوں انسان ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، لیکن اللہ تو ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ علامتی طور پر ہے کہ اللہ کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کو 70 نہیں، کائنات کی تمام ماؤں سے زیادہ محبت ہے، تمام ماؤں سے زیادہ محبت ہے۔ یہ تو علامتی طور پر ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے۔ تو اللہ اس کو بھی سکون کی نیند عطا کرتا ہے، اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ اس کو بھی عزت و وقار دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے، اور جو مانتے ہیں اس کے لیے تو پھر کہنے ہی کچھ اور ہیں، ان کے لیے تو فیضان ہی کچھ اور ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے انسان کے بارے میں یہ اعلان کیا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو عزت عطا کی ہے، اور انسانوں میں وہ بھی ہیں جو اس کو مانتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو نہیں مانتے۔ ناظرین کرام، اس آج کے سبق میں یہ جو مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے؟ جیسے اللہ رب العزت نے کبھی نہیں چاہا کہ میرے وہ بندے بھوکے سو جائیں جو مجھے نہیں مانتے، ان کو بھی رزق دے کے، ان کو سلا کے پھر اللہ کو اطمینان ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس میں ہمارے لیے اسباق کیا ہیں، ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے، ہم نے کہاں پر لبیک کہنا ہے؟ یہ باتیں ہمارے سامنے رکھنے کے لیے، ان گتھیوں کو سلجھانے کے لیے، یہ اسباق ہمیں بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ناظرین کرام ہمارے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر میری درخواست پر ضیاء قرآن، ضیاء حدیث، ضیاء دین، ضیاء اسلام، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان اور ممبر قرآن بورڈ حکومت پنجاب، جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ کی ذات قرۂ ارضی کے لیے بالعموم اور وطن عزیز کے لیے اللہ کا ایک عطیہ ہے۔ یہ آپ کا حسن ظن ہے ڈاکٹر صاحب، اللہ خوش رکھے، ماشاءاللہ، جتنا اللہ رب العزت نے آپ کو علم اور عمل عطا کیا ہے اور رقت اور خشیت عطا کی ہے، ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشعل راہ ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح سے میری بائیں جانب ان کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ جب ان کا کلام کسی نے سننا ہو تو دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں۔ ماشاءاللہ، اتنا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ وارفتگی ہے، محبت ہے، شوق ہے، سوز ہے، گداز ہے۔ جناب محمد مستنصر رانجھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں رانجھا صاحب؟ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں کلام سنیں گے انشاءاللہ۔ شاہ صاحب، آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ میری درخواست کو ہمیشہ قبول کرتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ کہتا ہوں آپ نے اس کو قبولیت کا شرف بخشا ہے۔ آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ سے سیکھنے میں ہم اپنی سعادت محسوس کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، آج کے سبق میں آپ خود استاد العلماء ہیں، ماشاءاللہ، کتنے آپ کے پاؤں کی خاک ہوں، سچی بات ہے، آپ کے پاؤں کی خاک۔ جزاکم اللہ خیر۔ ابراہیم علیہ السلام نے شاہ صاحب یہاں اللہ کے حضور بہت ساری دعائیں کی ہیں۔ ایک دعا کا تو میں نے اپنے مقدمے میں تفصیل سے تذکرہ کیا۔ پہلی دعا آپ نے یہ کی تھی کہ یا اللہ اس شہر کو امن کا مرکز بنا دے۔ تو میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں، کیا اس دعا سے پہلے اس شہر میں امن نہیں تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور خاص کیٹیگوریکلی اللہ سے یہ استدعا کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ آج جو 3 آیات بینات آپ کا موضوع سخن ہیں، جن کی تفسیر اور جن کے مطالب اور مفاہیم آپ اللہ کی توفیق کے ساتھ صدائے قرآن کے اس عظیم پروگرام میں ہمارے پبلک ٹی وی کے ذریعے ناظرین کرام تک پہنچا رہے ہیں، اللہ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقیناً ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری حکمتیں، دینی بصیرتیں عطا کی ہیں، دروس زندگی۔ آپ بار بار جو اسباق کی بات کر رہے ہیں، بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ ہمیں اصل میں اسباق اللہ کے ہیں، زندگی ہم نے کیسے گزارنی۔ اور انبیاء علیہ السلام کی جو باتیں اللہ نے ہمیں بیان کی ہے نا، سورہ ہود میں اللہ نے اس کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نبیوں کی باتیں تمہیں اس لیے سناتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، تاکہ تمہیں ان کی زندگیاں اور ان کے اصول زندگی سن کر سمجھ آیا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، اسماعیل علیہ السلام کی یہ باتیں جو آپ سنا رہے ہیں، تو یقیناً اس میں بہت ہی اصول زندگی ہیں۔ اور ابھی آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ اس وقت مکہ معظمہ کے لیے جو آپ نے دعا مانگی، تو کیا وہ اس وقت پرامن شہر نہ تھا؟ تو وہ جو الفاظ ہیں نا وہ بڑے عجیب ہیں۔ وہ ہے رب وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ جی اس کو تو مکہ شہر ہی نہیں تھا، اس کو تو بالکل ہی ایک نئی آبادی تھی، ایک نیا تعمیر ہو رہا تھا، چوٹیل میدان تھا پہلے، میدان تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے تھے نا، اس کے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیر خوار بیٹے فرزند سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اب وہ نوجوان ہو چکے تھے، اور ابھی کچھ آبادی ان کے وہاں تشریف لانے کی برکت سے اللہ پاک نے قائم کر دی، قبیلہ جرم وہاں پہ آ کے آباد ہوا، اللہ کا جو گھر تھا وہ تعمیر ہو چکا ہے۔ تو اس موقع پر ابھی جو چھوٹی سی ایک آبادی کھڑی ہوئی تھی، اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام پہلے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اب یہ جو چھوٹی سی بستی ہے نا، اب اس کو چھوٹی سی بستی نہ رہنے دینا۔ اللہ پہلے کہا کہ اجعل ھذا، اس بستی کو بنا دے کیا، بلدن، شہر، اچھا، اس کو ایک بڑا شہر بنا دے، ایک ریاست کی شکل عطا کر۔ سبحان اللہ سبحان اور پھر شہر بنانے کے بعد اللہ کے پیغمبر کی دعا میں جو ترجیحات ہیں نا، وہ آج کی ہمارے موجودہ دنیا کے اندر اس کی کتنی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے پھلوں کی بات نہیں کی، رزق کی بات بھی نہیں کی، ہاں جی، ان کے علم کی بات نہیں کی، سب سے پہلے جو اللہ کے پیغمبر نے اس کو شہر بنانے کی دعا کے بعد جو ضرورت محسوس کی ہے نا، وہ ہے آمینن، اللہ امن والا۔ سبحان اللہ، اگر امن نہ ہو کسی دھرتی پر، کسی ریاست میں، کسی معاشرے میں، کسی اسٹیٹ میں، کسی سوسائٹی کے اندر، کسی انسانی معاشرے کے اندر، تو وہ معاشرے والے بڑے امیر کبیر ہوں، گاڑیاں ان کے پاس ہوں، کوٹھیاں بنگلے سکون ہوں، نہیں ہوتا۔ لیکن اگر امن نہ ہو تو اللہ کی قسم نہ اس کوٹھی میں ان کو لذت ملتی ہے، نہ اس گاڑی جو بڑی مہنگی گاڑی ہے اس کے اندر ان کو سکون ہوتا ہے۔ جب تحفظ کا احساس ہی نہ ہو، بالکل، ہر وقت خطرہ ہو کہ پتہ نہیں میں نے مر جانا ہے، کوئی میرے اوپر حملہ ہو جائے گا، اٹیک ہو جائے گا، تو اس لیے اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلے امن کی دعا مانگی۔ جس بات کو بڑا اہم سمجھا، سبحان اللہ، وہ امن کو سمجھا کہ باقی ساری لذتیں، باقی ساری نعمتیں، باقی ساری چیزیں ان کی اپنی جگہ پہ بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ امن کے بعد اگر امن ہو تو پھر ان چیزوں کے اندر لذت ہے، اللہ کی نعمتوں کے اندر لطف ہے۔ اگر امن نہ ہو تو پھر ان نعمتوں کے اندر بھی کوئی لطف نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے پیغمبر نے دو دعائیں مانگی اصل میں کہ یا اللہ چھوٹی سی انسانی آبادی کو اب چھوٹی سی انسانی آبادی نہ رہنے دینا۔ آج دیکھیں نا مکہ معظمہ کتنا بڑا شہر، جی بالکل، کتنا بڑا کیا شہر، بات، ہاں۔ اس کے اندر کتنے بڑے بڑے ٹاور اللہ نے بنا دیے، کتنی آبادی وہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک، وہاں پر سرنگیں بن چکی، کیا دنیا کا ایک خوبصورت نظارہ ہے، جدید ترین ماشاءاللہ، جدید ترین ہے۔ دنیا کے اندر وہ نعمتیں اور سعادتیں موجود نہیں جو اللہ کے اس گھر میں اور مکہ معظمہ میں، اور یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکات ہے، سبحان اللہ، یہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہے، آپ کی دعاؤں کے ثمرات ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب، دوسرا اللہ رب العزت نے جو دعا مانگی، میں ایک وقفہ لے لوں اور وقفے کے بعد یہاں پہ آؤں گا، کہ ثمرات، رزق عطا کرنا، اور اس میں بھی بڑی عجیب سی میری آبزرویشن ہے، ذاتی مشاہدہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ یہاں رزق، ثمرات کی فراوانی کرنا، اچھا یہ دعا نہیں مانگی کہ یہاں رزق اگے یا ثمرات اگیں، ہاں جی، بے آب و گیا ہے، صحیح بات، لیکن رزق اور ثمرات کے طور پر جتنے پھل ہیں، میں سمجھتا ہوں بے موسمی پھل وہاں پائے جاتے ہیں۔ اللہ، جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں، اتنی فراوانی پھلوں کی اور بے موسمی ہوتے ہیں، اللہ، لیکن یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثلا دعا کی قبولیت ہے کہ وہ پھل بے موسم ہونے کے باوجود وہاں پائے جاتے ہیں اللہ، اور پہنچتے ہیں اور دوسری جگہوں سے پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر،
پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پر نور سے آتے ہیں۔ ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126، 127 اور 128۔ شاہ صاحب، ان آیات میں، آج کے سبق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا تذکرہ ہے جو کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے آپ نے اللہ سے مانگی تھی۔ ایک تو سب سے پہلے وہ دعا مانگی کہ یا اللہ اس شہر کو امن کا مرکز بنا دینا، جس کی ماشاءاللہ آپ نے وضاحت فرما دی۔ دوسری دعا انہوں نے مانگی تھی کہ یا اللہ یہاں کے باسیوں کو، یہاں کے رہنے والوں کو ثمرات کی کمی نہ آئے۔ اب ثمرات پھل ہیں اس کے معنی، تو میں آپ سے رہنمائی یہ لینا چاہتا ہوں کہ ثمرات سے یہاں مراد صرف پھل ہیں یا رزق کے تمام لوازمات اس میں شامل ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ دعا ہے نا، جی جی، یہ بڑی ایک جامع دعا ہے۔ صحیح۔ یہ جو انہوں نے فرمایا نا کہ یا اللہ پاک، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہاں رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمانا، تو اصل میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ انہیں خوشحال بنانا، اچھا، ان کو صاحب ثروت بنانا۔ سبحان اللہ۔ پھل فروٹ تو وہی خرید سکتا ہے نا جس کے پاس پیسہ ہو، واہ، مزدور آدمی تو بیچارہ اپنے وہ دار روٹی پوری نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ تو اس لیے کہ فرمایا کہ ان کو ایسی حیثیت والا بنانا کہ ان کو آٹا دال اس کا تو فکر ہو ہی نہ، ان کو پھل بھی یہ آسانی سے خرید سکیں اور ان کو پہنچانا یہاں پر۔ وہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اپنے سوال میں وقفے سے پہلے کہ آپ وہاں پہ دیکھیں، یقین جانیں کہ وہاں میں پھل جو 5 سال موجود وہاں ہوتے ہیں، وہ پڑھتا اگتے نہیں، وہاں نہیں اگتے، جی ہاں، دوسری جگہوں سے آتے ہیں۔ میں 5 سال وہاں پہ پڑھتا رہا ہوں، جی تو جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، تو وہاں ایک دکان سے مقصود بیشتر نا یہ فروٹ لیا کرتے تھے، تو اس کو معلوم تھا کہ ہم پاکستان کے رہنے والے، تو ایک دفعہ ہم اسے فروٹ لے رہے بزرگ تھے، تو کہنے لگے بیٹا ایک منٹ ٹھہرو، تمہاری میں نے ایک چیز سنبھال کے رکھی۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا، اندر گیا تو پاکستان کی گنڈیریاں وہاں پہنچی ہوئی تھیں، اچھا، پاکستان کے بیر وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے۔ اچھا، تو اس نے ہمارے لیے الگ اس کو چھپا کے رکھا تھا کہ وہ پاکستانی طلباء آئیں گے ان کو دوں گا۔ تو یقین ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی یہ دعاؤں کی برکت ہے کہ نہ وہاں پہ گنا پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ گنے کی گڈیریاں وہاں پہنچا دیں، بیر پاکستان کے پہنچا دیے۔ تو یقیناً بلا مبالغہ جو دنیا جہاں کے پھل فروٹ کیلے ہیں ہمارے پاکستان میں، جا اس سائز کے کیلے نہیں ہیں جا جس طرح کے وہاں پائے جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر پھل جو ہے وہاں پہ پہنچتا ہے، اردن سے آتا ہے، لبنان سے آتا ہے، پاکستان سے، سوڈان سے، دنیا کے مصر ہر خطے سے پھل وہاں پہنچتا ہے، شام سے، دنیا کے ہر ملک کا جو پھل وہاں پہ یہ حضرت ابراہیم کی دعا کی قبولیت کا میں سمجھتا ہوں کہ حصی مظہر ہے، جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح بات آپ نے فرمایا۔ تو یقیناً آپ نے یہ دعا مانگی تھی نا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یا اللہ آٹا دال تو ان کو آپ نے عطا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو صاحب حیثیت بنانا اور ان کی جیب میں اتنے پیسے عطا کرنا کہ یہ آرام سے اور آسانی سے اور بہت ہی سہولت کے ساتھ پھل فروٹ بھی حاصل کر سکیں، خرید سکیں اور کھا سکیں، اور صاحب ثروت بھی ہیں، صاحب ثروت بھی آج ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں یقیناً سعودی عرب میں رہنے والے اللہ تعالیٰ نے تمام ان کو یہ بشر۔ ساری نعمتیں عطا جی، کی۔ اب آتے ہیں شاہ صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی طرف جس کا میں نے بھی اپنے مقدمے میں اشارہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا مانگی کہ یا اللہ جو آپ کی ذات پر روز آخرت پر ایمان لائے اس کو رزق کی کمی نہ آئے۔ اللہ نے جواب کیا باکمال دیا کہ ابراہیم وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو میں دوں گا ہی، لیکن میں تو ان کو بھی دوں گا جو مجھے نہیں مانتے، جو کفر کرتے ہیں یا میرا انکار کرتے ہیں۔ کیا محبت ہے! اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج صدائے قرآن ہے کہ انسانوں سے محبت، اللہ اکبر، ہم سمجھتے ہیں اپنے رشتوں سے محبت، اپنے عقیدے سے محبت، عقیدے والوں سے محبت، اپنے مسلک والوں سے محبت، اور اللہ سب سے محبت، سبحان اللہ، جو اس کو نہیں مانتے ان سے بھی محبت۔ سبحان وہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں بنی اسرائیل میں کہ ایک شخص جو اپنے بت کو سامنے بٹھا کر 40 برس یا سنم پکارتا رہا، ایک دم زبان لڑک گئی، یا سنم کی بجائے یا سمد منہ سے نکل گیا تو فوراً کانوں کی سماعتوں سے آواز ٹکرائی، بتا میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، وہ سر پٹک کے تھک گیا کہ میں 40 برس سے اس کو پکار رہا ہوں، اس نے آج تک مجھے جواب نہیں دیا، بھول کے سمد نکل گیا سنم کی بجائے تو فوراً جواب آیا، تو اللہ نے دوبارہ اس کی کانوں کی سماعتوں سے آواز ٹکرائی، اے میرے بندے اگر آج میں تجھے جواب نہ دیتا تو سنم میں اور سمد میں فرق کیا رہتا؟ یہی تو فرق ہے، سنم سنتا نہیں سمد سنتا ہے۔ سبحان کیا اللہ، ارشاد فرمایا؟ بلا مبالغہ اصل میں آپ نے جو بار بار ارشاد فرما رہے تھے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ دعائیں مانگی، جی، ان دعاؤں میں ایک پیچھے دعا گزر چکی ہے جس کے تناظر میں ابراہیم علیہ السلام نے ادب کی وجہ سے یہ بات عرض کی کہ یا اللہ جو مومن ہیں نا ایمان والے، جی، ان کو عطا کرنا۔
وہ پیچھے ایک دعا آپ نے مانگی تھی جب اللہ نے فرمایا نا کہ انی جاعلک للناس اماما، جی جی کہ ابراہیم تیرے امتحانات ختم ہو گئے، اب ہمارے انعامات شروع ہو گئے، ہم تجھے انسانیت کا امام بنا رہے ہیں۔ امامت جو ہے انسانیت کی رہبری اور قیادت، وہ تاج ہم آپ کے سر پہ سجا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ سے عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری آل اولاد، میری ذریت، یہ امامت ان تک بھی پہنچے گی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لا ینال احد الظالمین، آپ کی اولاد کو ضرور پہنچے گی، مگر جو ایمان والے ہوں گے، جو ظالم اور کافر اور شرک کرنے والے ہوں گے، ان کو یہ میری نعمت نہیں پہنچے گی۔ صحیح۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی جو بات ذہن میں تھی نا، اس کی بنیاد وجہ پر جب سے یہ کہا نا یہ کہا کہ یا اللہ جو ایمان والے ہوں، تیری اطاعت والے ہوں، تیری غلامی والے ہوں، تقوی والے ہوں، ان کو عطا کرنا، تو اللہ نے فرمایا ابراہیم وہ تھی دین کی امامت، اللہ اور یہ ہے دنیا کا رزق۔ اللہ اکبر، ان دونوں میں فرق ہے۔ وہ جو امامت ہے نا، وہ ہے بالصبر والیقین تنار الامامۃ فی الدین، دین کی امامت اور رہبری یہ ایمان سے ملتی ہے، یقین کا مطلب ایمان، اور صبر سے، استقامت سے ملتی ہے۔ لیکن جو دنیا کا رزق ہے، میں الحمدللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین ہوں، میں تو سارے جہانوں کو پالنے والا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ یؤتی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب ولکن لا یؤتی الدین الا لمن یحب۔ اللہ دنیا کی دولت دینے پہ آتا نا تو سب کو دیتا ہے، چاہے اللہ کا کوئی محبوب ہے، چاہے اللہ کا کوئی نافرمان ہے، لیکن جب دین کی دولت بانٹنے پر آتا ہے تو صرف اور صرف ان کو دیتا ہے جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، ایمان والوں کے ساتھ۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ یہی فرماتے ہیں نا کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال ان المال یفنا عن قریب وان العلم باق لا یزال۔ اللہ نے دو دولتیں تقسیم فرمائیں، ایک دولت ہمیں عطا کر دی اور ایک اللہ نے نہیں دیکھا کہ وہ کون ہے کون نہیں، ان کو بھی عطا کر دی۔ ہمیں اللہ نے دین کے علم کی دولت عطا فرمائی، اور جو دنیا کی دولت تھی وہ اللہ نے سب کو، فرعون کو بھی دی، نمرود کو بھی دی، اور اللہ کے جو باغی سرکش، یہاں پہ مجھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یاد ہے، گلستان میں فرماتے ہیں اے کریم ہے کہ تو از خزانہ غیب، اے کریم ہے کہ تو از خزانہ غیب غبر و ترسا وظیفہ داری، دوست راہ کجا کنی محروم کہ تو با دشمنہ نظر داری۔ وہ جو آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا نا بار بار کہ اللہ تو ساری بڑا آپ نے وہ میرے دل کی بات کہہ دی، میں کہنا چاہتا تھا مگر اللہ نے آپ کو سبقت کی توفیق عطا کی کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی تو مثال ہم دے ہی نہیں سکتے۔ 70 مائیں چھوڑ کے ہمیں بڑا پیارا جملہ کہا، ساری دنیا کی مائیں کٹھی ہو جائیں تو تب بھی ان کی محبت کٹھی کر کے اللہ کی محبت کا ہم کوئی تناسب بیان نہیں کر سکتے۔ تو وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں اے کریم ہے، اے اللہ تو وہ کریم اللہ ہے، وہ کریم ذات ہے کہ غبر و ترسا وظیفہ داری، جو تجھے چھوڑ کر، جیسے آپ نے صنم والے کی بات کی، جو تجھے چھوڑ کر آگ کی پوجا پاٹ کرتے ہیں نا، تو ان کو بھی نعمتیں عطا کرتا ہے، تو انہیں بھی رزق عطا کرتا ہے، تو انہیں بھی عزت عطا کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں جو دشمنوں کے ساتھ اتنی کریمی کرتا ہو وہ اپنے دوستوں کو کہاں محروم رکھتا ہے۔ اللہ یقیناً جو دنیا کی دولت ہے نا، جب اللہ بانٹنے پہ آتا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ومن کفرا فمتعوا قلیلا، جو کفر بھی کریں گے نا، ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، میں دنیا کی دولت اور سرداری تو انہیں بھی عطا کر دوں گا، لیکن جو دین کی سرداری ہے، سبحان اللہ، سبحان جو ایمان کی امامت اور سرداری ہے، سبحان اللہ، یہ میں صرف وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ فرمایا جو امامت ہے اور خلافت ہے یہ ایمان والوں کو ملے گی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اس دعا کی وجہ سے جو آداب سمجھے نا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید مجھے یہاں پر وہی بات کہنی چاہیے جو اللہ پاک نے مجھے پیچھے فرما دی ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ دعا مانگی تھی۔ بالکل ٹھیک شاہ صاحب۔ اچھا آگے ہم بڑھتے ہیں کہ یہ جب دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے اللہ کے حضور، ربنا تقبل منا، یا اللہ ہمیں قبول کر لے، اللہ یا اللہ ہماری خدمت قبول کر لے۔ یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جو وہ کر رہے تھے وہ تو قبول ہی قبول تھا، سبحان اللہ، قبول ہی قبول تھا۔ کون سا ایسا عمل تھا کہ جو نامقبول ہو سکتا ہے؟ اللہ، لیکن پھر بھی ترجیحی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ کہنا ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے جو طرز عمل ہے نا، جی جی، یہ اہل اللہ کا طرز عمل ہے۔
اس لیے اللہ پاک نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، جی یہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کے بارے میں اللہ نے خاص طور پہ قرآن مجید میں ہمیں فرمایا ہے۔ نبی پاک کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، ابراہیم کے جو طرز عمل تھا تمہارے لیے بہترین نمونہ، وہ بہترین آپ کی نمونہ اجازت سے یہاں رک کے ایک وقفہ لے لوں، پھر یہ بالکل، تفصیل سے جواب آپ سے بالکل لوں گا۔ بالکل۔ ناظرین کرام، یہ جواب ابھی باقی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوہ سے ہمارے لیے صدا کیا ہے۔ ہمیں بھی اسی طرز اسلوب کو اپنانا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے جو کر لیا ہے شاید یہ کر لیا ہے اور قبول ہی قبول ہے، لیکن نہیں، اپنے کرنے پہ، اپنے عمل پہ ناز نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت کی دعا نہ کر لی جائے۔ یہ نہیں، اس زوم میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں نے جو کرنا تھا کر لیا ہے، نہیں، جو کر لیا ہے غنیمت ہے، پھر اس کی قبولیت کی دعا بھی اللہ کے حضور کرنی ہے۔ اس پہ شاہ صاحب سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور ایک مرتبہ پھر ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126، 127 اور 128۔ عشاء صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات انسان اس زوم میں رہتا ہے کہ میں نے بڑا نیکی کا عمل کر لیا ہے۔ زوم تو اس وقت ہونا چاہیے کہ جب یقین ہو جائے کہ یہ قبول بھی ہو گیا ہے۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے اس طرز عمل نے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، یہی ہمیں سبق دیا ہے، اچھا، یہی صدائے قرآن ہے، یہ ابراہیم کی سیرت کی صدا ہے کہ آپ نیکی کرنے کے بعد ایسے گمنڈ میں مبتلا نہ ہو جائیں، کسی فخر و غرور کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ اہل اللہ کا انداز نہیں، اہل اللہ نیکی کرنے کے بعد ڈرتے ہیں، اللہ نیکی کرنے کے بعد۔ یہ سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں اللہ نے اپنے پاک باز بندوں کی، اپنے سارے نیک ولی بندوں کی جو نشانیاں بیان فرمائی نا، ان میں یہی فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ دن کا طرز عمل کہ اللہ کے بندے دن کو کیا کرتے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں زمین پر، کوئی جاہل الجھ بھی پڑے تو لڑتے نہیں ہیں، سلامتی کی باتیں جواب میں بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے دن ان کا۔ رات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، آدھی آدھی رات تہجد پڑھتے ہیں، پھر گمانڈ نہیں کرتے، پھر کیا ہوتا ہے والذین یقولون ربنا ربنا، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے رو رو کے کہتے ہیں یا اللہ اسے قبول فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ ہے اللہ والوں کا طرز عمل۔ یہ اللہ پاک نے سورہ الفرقان، ابراہیم علیہ السلام یقیناً وہ اللہ کے نبی ہیں، انہیں یقین کامل ہے کہ ہم نے جو کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اسوہ یہ پیش کیا کہ یا اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، آپ کا حکم ہم نے پورا کر دیا۔ نبی پاک کو اللہ پاک نے فرمایا سورہ النصر میں کیا ہے؟ سورہ انا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آپ جب اپنی ساری کامیابیاں دیکھ لیں، دعوت و تبلیغ کی، محنت جد و جہد کی، لوگ فوج در فوج آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ فسبح بحمد ربک واستغفروا، ہاں جی، پھر آپ نے اللہ سے استغفار کرنا ہے۔ اور معصوم پیغمبر، معصوموں کے سردار، کائنات کے امام، جن کے کوئی گناہ خطا کا تصور بھی نہیں، مگر اللہ پاک ان سے فرما رہا ہے میرے پیارے پھر بھی آپ نے استغفار کرنا، یہ امت کے لیے اسوہ اصل میں۔ تو ہمارے لیے یہی پیغام ہے، یہی صدائے قرآن ہے، نیکی کرنے کے بعد آپ اللہ سے دعائیں مانگے یا اللہ قبول فرما کر لیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آخری پیغام تھا یہ آج کا سب سے اہم پیغام تھا صدائے قرآن کا، کہ نیکی کر کے اللہ اگر توفیق دے دے اس پہ فخر و غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، بلکہ پھر بھی عاجز رہنا چاہیے کہ یا اللہ قبول فرما لے۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت آج ہماری رہنمائی ہوئی۔ جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری انہوں نے ضیاء روشنی بکھیری ہے، قرآن کی بھی حدیث کی بھی ہمارے سامنے۔ اب ناظرین کرام وقت ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا۔ ہم تذکرہ کر رہے ہیں کل سے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا
کہ میرے گھر کی دیواروں کو آپ نے اٹھانا ہے۔ یہ بھی سعادت اللہ جس کو عطا کر دے، کتنی بڑی عظیم ترین سعادت ہے جو اللہ رب العزت نے انبیاء میں سے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو عطا کی۔ دونوں باپ بیٹا کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسے کل کے پروگرام میں شاہ صاحب نے اس کی تاریخ بیان کی تھی کہ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر جو ہوئی تھی اللہ نے ملائکہ سے کروائی تھی، پھر آدم علیہ السلام نے کی تھی، پھر اولاد آدم نے کی تھی، اور اس کے بعد کئی مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی۔ اور ایک تعمیر ناظرین کرام بعثت نبوی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی ہوئی تھی، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ناظرین کرام پتھر اٹھا کر اپنے کندھے پہ رکھ کے وہاں اپنے ہاتھوں سے چنا تھا بیت اللہ کی دیواروں میں۔ اور جب دیواریں بلند ہو گئیں تو آپ کو معلوم ہے کہ بیت اللہ کے ایک کونے میں حجر اسود بھی ہے، جنت کا پتھر ہے جو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جب آیا تھا تو وہ سفید رنگ کا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس پتھر کو یہ خصوصیت بخشی ہے کہ جو بھی میرا بندہ لب لگا کے بوسہ دے گا تو نے ان کے گناہوں کو سک کر لینا ہے۔ لہٰذا ناظرین کرام وہ پتھر ہمارے گناہوں کو سک کر کے چوس کے کالا ہو گیا ہے، سیاہ ہو گیا ہے، اس لیے اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ ناظرین کرام وہ جنت کا پتھر ہے، اور جب پتھر ہٹایا اور دوبارہ اپنی جگہ نصب کرنا تھا اس پتھر کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی بعثت سے پہلے، تو 4 قبائل تھے، ان میں ایک تنازع ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ پتھر ہم اٹھا کے اس جگہ پہ رکھیں، یہ سعادت ہمیں نصیب ہونی چاہیے۔ تو اس دوران جب یہ تنازع کھڑا ہوا تو ابو امیہ حذیفہ بن مغیرہ نامی ایک شخص تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، اس طرح ہم تنازع کو ختم کرتے ہیں کہ صبح بیت اللہ میں سب سے پہلے جو شخص آئے گا وہ فیصلہ کرے گا کہ کون سا قبیلہ رکھے گا اس پتھر کو۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی وابی، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کعبہ میں تشریف لے گئے، مسجد حرام میں تشریف لے گئے، تو سب نے دیکھ کر مسرت کا اظہار کیا، راحت کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا، اطمینان کا اظہار کیا، اور کہا کہ یہ صادق اور امین ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فیصلہ کیا، کیا حکیمانہ فیصلہ تھا کہ تنازع ختم کر دیا، اور محبت کے ساتھ کہا کہ ایک چادر بچھاؤ اور چادر کے درمیان میں حجر اسود کو رکھ دو، اور چاروں قبیلے چاروں کونوں کو پکڑ کر اس مقام پہ لے جائیں اور سارے مل کے اس پتھر کو اپنی جگہ پہ رکھ دیں۔ ناظرین کرام، اس فیصلے پہ چاروں قبیلوں نے حصہ لیا، اور چاروں قبیلوں میں محبت بھی بڑھی، اور کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی تنازع نہیں ہوا، اور آپ نے اپنی حکمت سے، تدبر سے، اور اپنے اس کریمانہ فیصلے سے سب میں محبت پیدا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہیں نبی کا اسوہ کہ جس مقام پہ تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اس کو اس طرح سے حل کرتے ہیں کہ کسی کو پیچھے نہیں ہٹاتے، سب کو شامل کر لیتے ہیں، اور سب میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، انہی الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اور اب میں گزارش کروں گا جناب محمد مستنصر رانجھا سے کہ وہ کلام پیش کریں۔ لیکن ناظرین کرام، میں آپ کو عرض کر دوں کہ مستنصر رانجھا کو میں نے درخواست کی ہے کہ آج وہ میرا لکھا ہوا غیر منقوط کلام جو میں نے بارگاہ نبوی کی چوکٹ پہ کھڑے ہو کر لکھا تھا، در رسول ہے اور گام لڑکھڑائے ہوئے، مگر سرور کی ایک آس ہوں لگائے ہوئے، میں رانجھا صاحب سے گزارش کروں گا۔ اور ناظرین کرام، یہ غیر منقوط، اس پوری نعت میں کوئی نقطہ نہیں ہوگا، آپ غور فرمائیں گے پوری نعت میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے مجھے مکمل قرآن کریم کے ترجمے کی توفیق عطا کی، میں کبھی اس پہ فخر اور غرور نہیں کیا کرتا، ہمیشہ جھکا رہتا ہوں، اور ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اس کی قبولیت کی دعا کرتا رہتا ہوں۔ اور اسی طرح یہ ایک کلام میں نے نعت کا بھی نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر لکھا تھا کہ صدا لگائی کہ آسی ہوں اے رسول اللہ، کہا کہ لوٹو گے درد و علم مٹائے ہوئے، فکر نہ کرو یہ درد و علم مٹا کر ہی جاؤ گے۔ تو ناظرین کرام، وہ نعت آج مستنصر رانجھا اپنی خوبصورت آواز میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں بارگاہ رسالت مآب میں۔ در رسول
لڑکھڑائے ہوئے، مگر سرور کی ایک آس ہوں لگائے ہوئے، در رسول ہے اور گام لڑکھڑائے ہوئے، میرا سہارا میری آس ہے، درود و سلام، میرا سہارا میری آس ہے، درود و سلام، مگر ملال کا صدمہ ہے سر اٹھائے ہوئے، اور میرے رسول کا اسوہ ہے، کسی سے ملو، میرے رسول کا اسوہ ہے، ہر کسی سے ملو، گلے لگائے ہوئے، دل سے دل ملائے ہوئے، گلے لگائے ہوئے، دل سے دل ملائے ہوئے، اور دلوں کا واسطہ رکھو رسول سے، دل سے دلوں کا واسطہ رکھو رسول سے، دل سے، اسی طرح کے عمل ہوں گے کام آئے ہوئے، در رسول ہے اور گام لڑکھڑائے ہوئے، صدا لگائی کے آسی ہوئے، رسول اللہ صدا لگائی کے آسی ہوئے، رسول اللہ کہا کہ لوٹو گے در دو علم مٹائے ہوئے، در رسول ہے اور گام لڑکھڑائے ہوئے، کرم ہے لاڈ سے رکھا ہوا ہے طاہر کو، کرم ہے لاڈ سے رکھا ہوا ہے طاہر کو، کرم کی حد ہے کہ اعمال سلوکات